بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، برطانیہ میں کرونا وائرس بہت زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے اور تقریباً 4000 کے قریب افراد جو ہے وہ اس سے متاثر ہوئے ہیں اور تقریباً 170 یا اس سے بھی زیادہ افراد وہ موت کا شکار ہو چکے ہیں۔ اس وقت جو سب سے زیادہ اہم بات ہے اور جو کہی جا رہی ہے حکومت کی طرف سے اور ہیلتھ پروفیشنلز کی طرف سے، وہ یہ ہے کہ بہت زیادہ احتیاط کرے اور ضرورت سے زیادہ ضرورت کے بغیر گھروں سے باہر نہ نکلے۔ جو ہمارے بزرگ ہیں، بچے ہیں، ان کا خیال رکھے، اپنی صحت کا خیال رکھے۔ اور احتیاط جو ہے، اس کی تعلیم ہمیں اسلام بھی دیتا ہے۔ خوب احتیاط کرے اور اللہ رب العزت پر مکمل اعتماد اور بھروسہ رکھے۔ اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ اسلام نے ہمیں احتیاط کی تعلیم دی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں طاعون پھیل گیا شام کے اندر۔ آپ شام تشریف لے جا رہے تھے اور وہاں آپ کو معلوم ہوا، آپ کو بتایا گیا کہ طاعون پھیلا ہے۔ آپ نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا اور وہاں سے واپس جانے کا ارادہ فرمایا۔ تو ابو عبیدہ ابن جراح جو کمانڈر تھے آرمی کے مسلمانوں کے، انہوں نے آپ سے کہا، افرارا من قدر اللہ، اے عمر، کیا آپ اللہ کی تقدیر سے فرار اختیار کرتے ہیں؟ تو آپ نے اس موقع پر یہ جملہ ارشاد فرمایا، نفر من قدر اللہ الی قدر اللہ، ہم اللہ کی ایک تقدیر سے دوسری تقدیر کی طرف جا رہے ہیں۔ موت سے کوئی نہیں بھاگ سکتا، لیکن ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ اس قسم کی احتیاطی تدابیر اختیار کیے جائے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف وہ وہاں موجود تھے، انہوں نے اس موقع پر یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے اس بارے میں علم ہے، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ جہاں طاعون پھیل جائے تم اس علاقے میں مت جاؤ، اور جو لوگ وہاں ہیں جہاں طاعون پھیلا ہوا ہے وہ وہاں سے باہر نہ جائے۔ اس لیے اسلام ہمیں احتیاط کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے احتیاطی تدابیر کے اندر کہ ہاتھ نہ ملائے جائے، اور ہاتھ اس لیے مصافحے سے منع کیا جا رہا ہے کہ اس قسم کے جراثیم بہت زیادہ ہاتھ ملانے سے ایک دوسرے کو پہنچتے ہیں۔ تو ہاتھ ملانا اسلام میں کوئی واجب بھی نہیں ہے، فرض بھی نہیں ہے۔ سلام کرنا یہ سنت ہے، اس کا جواب دینا واجب ہے۔ مصافحہ اگر وہ اس قسم کی صورتحال ہو تو مصافحے کو ترک کیا جا سکتا ہے۔ خود ایک حدیث میں آتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ ثقیف قبیلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا بیعت کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں سے جو مسلمان ہوتے تھے ان سے ہاتھ پر بیعت لیتے تھے، آپ مردوں سے۔ اور اس ثقیف جو وفد آ رہا تھا اس میں ایک شخص جزامی تھا، جس کو جزام کی بیماری لگی ہوئی تھی، شرید بن سوید ثقفی اس کا نام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوا کہ اس شخص کو جزام کا مرض ہے تو آپ نے اس موقع پر یہ ارشاد فرمایا اور ایک آدمی بھیج کر آپ نے اس سے کہا کہ تمہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے، انا قد بایعناک فرجع، ہم نے تمہاری بیعت کر لی ہے، یعنی زبانی بیعت ہو گئی ہے، لہذا تم واپس لوٹ جاؤ۔ یہ توکل اور ایمان کے خلاف نہیں، نبی کا ایمان تو بہت بڑا ہوتا ہے، نبی کا توکل تو بہت بڑا ہوتا ہے۔ یہ امت کے لیے تعلیم تھی کہ تاکہ امت پریشان نہ ہو، امت کو تکلیف نہ ہو۔ اس لیے ہمیں ایک بات یہ خیال رکھنی چاہیے کہ ہم اپنی ذات کو بھی تکلیف نہ دے، اور دوسری بات یہ ہماری وجہ سے کسی کو بھی تکلیف نہ دے۔ خوب اللہ کی طرف رجوع کرے، توبہ اور استغفار کرے۔ ہم اللہ سے پوری امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے گا اور اللہ رب العزت اس بیماری کو دور کر دے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔